بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، رمضان شریف، رمضان کریم چل رہا ہے اور لیالی قدر آ رہی ہیں، یعنی شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شب قدر کی راتیں کون سی ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام نے ان کی وضاحت فرما دی ہے کہ 19 رمضان کی رات، 21 رمضان کی رات اور 23 رمضان کی رات یہ شب قدر ہیں، اور 23 رمضان کی رات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن تینوں میں سے ایک ہے۔ اقوال معصومین کے مطابق تینوں میں سے ایک رات ہے، اس لیے تینوں راتیں عبادت کرنی چاہیے۔ یعنی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے 3 راتیں ہیں اور تینوں کو پا لیں گے تو یقینی حتمی طور پہ آپ نے 1000 مہینوں کی عبادت کو پا لیا ہے۔ تو اس رات میں چند اعمال ہیں، اور تینوں راتوں کے مشترک جو اعمال ہیں، 19، 21 اور 23 کے جو مشترک اعمال ہیں وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو آپ نے تینوں راتوں کو انجام دینے ہیں۔ وہ اعمال یہ ہیں: غروب آفتاب کے قریب غسل کرنا ہے، یعنی 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، اس رات سے پہلے جو ہی سورج غروب ہونے لگے، یعنی مغرب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ، یعنی مستحب کی نیت سے غسل کریں گے کہ غسل کرتا ہوں لیلۃ القدر کے لیے قربتاً الی اللہ، اور اس غسل کے بعد آپ نے نماز مغربین بھی اسی غسل کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 2 رکعت نماز انجام دیں گے اس رات کو، یعنی مغربین پڑھ لیں گے، شب قدر کی رات آ جائے گی، اس رات آپ نے پہلا عمل کیا انجام دینا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، حمد کے بعد 7 مرتبہ سورۃ توحید پڑھنی ہے۔ الحمد پڑھیں گے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ توحید قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ عمل مکمل ہو جائے گا نماز کا۔ اس کے بعد ایک عمل ہے کہ قرآن کریم کو کھولنا ہے آپ نے۔ قرآن کریم کھول کے ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے، قرآن کریم میں نہیں لکھی ہوئی، بس ایسے قرآن کریم کو کھولنا ہے آپ نے۔ کوئی بھی آپ پیج کھول لیں گے قرآن کریم کا، ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں۔ مفاتیح الجنان رکھنا بہت ضروری ہے اپنے پاس۔ جو مومنین کتاب اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، حتماً ان کے پاس یہ موبائل ہوگا، اینڈرائڈ موبائل ہوگا۔ یہ جو موبائل ہوتے ہیں ان میں اپلیکیشنز ہیں مفاتیح الجنان کی، اردو مفاتیح الجنان لکھیں گے اپنے پلے اسٹور پہ، جہاں بھی آپ کو ایپس ملتی ہیں وہاں آپ اردو مفاتیح الجنان لکھ کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تمام اعمال، زیارتیں، ہر چیز مفاتیح الجنان میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو بھی اور تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ اس عمل کو، جو دعا یہاں نہیں لکھ سکتے تھے ہم ویڈیو کے آخر میں بھی اور کمنٹس کے پہلے کمنٹ میں بھی ہم اس کو لکھ دیں گے کہ بعض مومنین اگر ڈاؤن لوڈ نہیں بھی کر سکتے جن تک ویڈیو پہنچی ہے، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہاں سے اپنے عمل کو مکمل کر سکیں۔ قرآن کریم کو کھول کے دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجت طلب کریں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ خدا سے اور صدقہ آل محمد دے کے آپ اپنی حاجت کو طلب کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کو بند کر کے سر پہ رکھ لینا ہے۔ قرآن کریم سر پہ رکھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، وہ بھی دعا میں لکھ دوں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 دفعہ بے کا یا اللہ، بے محمدن، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، اسی طرح معصومین کے نام 10 مرتبہ لینے ہیں زبان سے، اونچی آواز سے، اور قرآن کریم سر پہ رکھا رہے۔ اسی طرح آخری سرکار تک، جناب قائم آل محمد تک یہ نام لینے ہیں، بالحجت۔ یہ میں انشاءاللہ یہ جو 2-3 چیزیں ہیں یہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لکھ دوں گا تاکہ آسانی رہے۔ اور یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے۔ زیارت نہیں کر سکتے، یہاں آپ نہیں ہیں عراق میں، تو جہاں بھی ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد شب بیداری کرنی ہے، یہ رات جاگنی ہے۔ اس رات کو جاگنے کی فضیلت یہ ہے کہ تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اور 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے نماز لیلۃ القدر کی نیت سے قربتاً الی اللہ پڑھ کے آپ نے 2 کر کے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قضا نمازیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی قضا نمازیں ہیں، مثلا فجر کی ہیں، مغرب کی ہیں، یا ساری قضا ہیں، مثلا کہ 10 دن، 20 دن کی، 30 دن کی، آپ ان قضا نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 6 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں، 7 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں، اس سے آپ کو یہ 100 رکعت کا بھی ثواب مل جائے گا اور آپ کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ اگر یہ نماز پڑھیں گے تو پھر اس میں 2 کر کے پڑھنی ہے، اور حمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ توحید پڑھنی ہے، اگر یہ 100 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔
اور اس رات کو اور بھی کافی اعمال ہیں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، جو آپ انجام دے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، وسعت ہے تو ان کو انجام دے سکتے ہیں، اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا مانگتے رہیں۔ اور 19 اور 21 کی رات خصوصاً جو ہے وہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجتے رہنا ہے، 19 اور 21 کی رات۔ یہ وہ اعمال ہیں جو مشترک ہیں، یعنی 19 کی رات بھی، 21 کی رات بھی، 23 کی رات بھی آپ نے انجام دینے۔ ان میں سے 2 اعمال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کریم کھول کر آپ نے دعا کون سی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے آپ نے سر پہ قرآن رکھ کے بے کا یا اللہ، یہ میں ترتیب کے ساتھ نام بھی لکھ دوں گا تاکہ بعض مومنین کو مشکل نہ ہو۔ تو یہ 2 عمل میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لکھ دوں گا، اور پہلے کمنٹس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو لکھ دیں گے تاکہ آسانی رہے۔ مومنین سے ملتمس ہیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔